بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزات کا لفظ عجز سے نکلا ہے، اصل میں یہ عاجز کر دینا، یعنی یہ معجزہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایک کوئی ایسا عمل جس سے عقل جو ہے وہ عقل میں نہیں آ پا رہا ہے، یہ ایسا کام، تو اس میں قرآن نے تو اس کے لیے آیت کی بات کی ہے، آیات بینات، واضح نشانیاں، تو اور بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہیں۔ علامہ سیوطی کی کتاب خصائص کبریٰ میں تقریباً 1000 معجزات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں ان میں ایک معجزہ قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن نے تو کھلا چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ پہلے کہا قرآن بنا کے لے آؤ، پھر کہا سورت بنا کے لے آؤ، پھر کہا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج ہے، 1450 سال ہو گئے آج تک کوئی چیلنج آج کل اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکا اس چیلنج کو۔ تو یہ ایک معجزہ ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی رہنمائی کا یہ ذریعہ بنایا ہے، وحی الہی۔ تو قرآن میں چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس لیے یہ ایک اعجاز ہے قرآن کا کہ ہر کوئی بھی کتاب آپ دیکھتے ہیں لائبریری میں رکھتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی 100 سال پرانی کتاب لائبریری میں نہیں ہوگی، 200 سال پرانی کتاب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر ہوگی تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ 100 سال بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، لینگویج چینج ہو جاتی ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہے کیا، وہ کتاب اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھی آپ اس کو کھولیں گے، بڑی مشہور ہے حدیث کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح واقعہ معراج کہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ کس طرح مکہ سے، اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ کس طرح آپ مکہ سے پہلے مدینہ گئے، مدینہ سے پھر طور سینا، اور طور سینا سے پھر بیت اللحم، اور پھر بیت المقدس، اور ایک ہی رات میں آپ نے یہ جو سارے سفر کیے، اور 7 آسمانوں کی سیر ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ تو معجزات پر کتابیں لکھنے والوں نے پہلے یہی لکھا کہ یہ محبت میں، عشق میں لکھی جا رہی ہیں کتاب، اس کی کوئی ہم سے اگر کوئی دلیل پوچھتے ہیں تو یہ تو اب اللہ، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی اور آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضرت ام ہانی نے پوچھا کیا آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتائیں گے؟ کہا بالکل بتاؤں گا۔ لوگ اس کا اللہ نے مجھے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے اللہ نے مجھے یہ سیر کرائی ہے۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج تو سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اسی طرح چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ بھی سب نے دیکھا، کیا آپ نے ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح آپ مستجاب الدعا، بچپن سے ہی حضرت عبد المطلب اور پھر حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب بھی دعا کرانے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے، کتنے سال کے، 8 سال کے بچے، 6 سال کا بچہ ہے، دعا کر رہا ہے۔ حضرت ابو طالب بھی جب وہ لوگ آتے تھے کہ جناب دعا کریں بارش ہو، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرایا جاتی تھی۔ آپ مستجاب دعا تھے، آپ جو دعا مانگتے تھے وہ پوری ہوتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قریش مکہ اس بات کے قائل تھے۔ خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار سے واپس بھیج دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے
آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. اور پھر ہوا کیا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا. بیٹے کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا. بیٹی تخت پر بیٹھی. 10 سال کے عرصہ میں کسرا کی سلطنت اسلام کا حصہ بن گئی. 10 سال لگے. تو آپ جو فرما دیتے تھے قریش مکہ کو پتا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر ہیں مکہ کے, اتنے بڑے تاجر, اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں, جہاں سے گزرے شام تک پتہ چلتا ہے یہاں سے عبد الرحمن بن عوف گزرے ہیں. کپڑے جو ایک دفعہ پہن لیں پھر دوبارہ پہننے نہیں ہیں. ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا مکہ میں تو دوسرا کسی اور شہر میں. اتنی بڑی تجارت. جب مدینہ تشریف لائے سب کچھ انہوں نے چھین لیا. ایک پھٹا پرانا ٹاٹ, اللہ کے نبی خود پر ارشاد فرما رہے ہیں, صحابی کو بھیجتے ہیں, مہمان آ رہا ہے جہاں ریسیو کریں. صحابہ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ صحابہ باہر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے گرد و غبار سے ہٹا ہوا, ایک ٹاٹ میں لپٹا ہوا. قریب آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خطبے کو مختصر کر دیا. آپ بھی تشریف لے گئے, استقبال کیا, بیٹھے, بات ہوئی. کیسے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر کے آ گئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہ عبد الرحمن بن عوف یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے, اللہ اس کے یہاں پر بھی اس طرح سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, جیسے وہ مواخات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, مواخات میں ان کے ایک انصاری بھائی تھے, انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ میری جائیداد ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ چیزیں ہاتھ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تاجر ہوں, بازار کا راستہ دکھا دیں اور کچھ ادھار دے دیں. جناب ایک تھلے پہ بیٹھ کے وہ کاروبار شروع کیا ہے. کچھ عرصہ اللہ نے برکت ڈالی اور جناب نیچے زمین پہ بیٹھے تھے, تھلے پہ آ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ دکان خرید لی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مارکیٹ, جس مارکیٹ میں آپ نے وہ زمین پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا تھا, وہ ساری کی ساری مارکیٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تھی. اور ایک ایسا وقت آیا کہ مدینہ میں جب زکوٰۃ کی وصولی کی گئی تو سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, جو جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک پھٹا ہوا ٹاٹ تھا صرف. یہاں ایک واقعہ عرض کرتا چلو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں, جو اتنا گھنا باغ ہے, اس میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں, اور دوران نماز ایک چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے اور وہ باغ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ باغ اتنا گھنا ہے کہ وہ اس سے نہیں نکل پا رہی ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہی یہ خیال کرتے کہ عبد الرحمن جب تم مدینہ آئے تھے تو ایک پھٹے پرانا ٹاٹ پہنا ہوا تھا, اور آج تم مدینہ کے امیر ترین آدمی ہو, اتنے گھنے باغات ہیں کہ ایک چڑیا یہاں سے نہیں نکل پا رہی ہے. اور اسی خیال میں نماز بھول گئے کہ کون سی رکعت میں تھے. جیسے تیسے نماز ختم کی, سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, یہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے یہ باغ. فرمایا کہ سارا واقعہ بتا دیا. کہا عبد الرحمن یہ بہت قیمتی باغ ہے, اس کا اصل اپنے پاس رکھ لو, اس کی آمدنی اللہ کے راستے میں وقف کر دو. کہا نہیں یا رسول اللہ, جو چیز مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ میں کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو یہ عبد الرحمن جن کے لیے اللہ کے نبی نے جن کے لیے دعا کی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا اور دین کی سمجھ دے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی تفاسیر آج لکھی جا رہی ہیں مواخذات میں, حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, ہر سوال کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی, اتنا علم دیا, اتنی سمجھ دی. مدینہ میں بارش کے لیے صحابہ آئے, یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش ہو.
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ایسی دعا آپ نے فرمائی اور بارش شروع. اتنی بارش ہوئی، اب صحابہ آئے یا رسول اللہ اب بارش بس. تو آپ نے اب بارش کی یہ دعا نہیں فرمائی، روکنے کی دعا نہیں فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا لا علینا، اللہ یہ دوسرے علاقوں میں بھیج دو ہمیں. یعنی بارش رحمت ہے. یہ نہیں کہا کہ بارش رک جا، نہیں، اللہم حوالینا لا علینا، اللہ ہم پر نہیں، دوسرے علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں. اسی طرح آپ نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں، روم و فارس کی فتح کی پیش گوئی، آپ جب غزوہ احزاب کے حوالے سے جب خندق کھودی جا رہی ہے تو وہ چٹان آئی، بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں کے علم میں تھا. تو اس وقت یہ آپ نے وہ چٹان جب توڑی ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ روم کی اور فارس کی فتح کی خوشخبری آپ کو ملی. استنبول کی فتح کی خوشخبری آپ نے دی. سراقہ بن مالک بن جشم، یہ جب جو کھوجی تھا، ماہر تھا، پہنچا آپ کے پاس، آپ نے اس کو کیا کہا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب یہ کیسر و کسرا فتح ہوگا تو جو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جو حضرت عمر فاروق، یہ ایک فائدہ ہے. ویسے تو سونا مسلمان حرام ہے، لیکن سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے، خود پہنایا تھا کہ اللہ کے نبی وہ لے کے آئے گا جی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا. تو اسی طرح استنبول کی فتح کی پیش گوئی ہے. اور بھی آپ کے بے شمار معجزات ہیں. ایک چٹان کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی حضرت علی کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی تو باتوں میں سے بات تھی تو وہ کہ اچھا وہ وہاں پر ایک چٹان ہے جو مجھے کہتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح استوانِ حنانہ بڑی مشہور آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو وقت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اب آپ بھی نیچے تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی نیچے بیٹھے ہیں. اب جو پیچھے جو بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام جو دور ہوتے تھے تو ان کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا، وہ اب کوئی اٹھ جاتا تھا، اٹھ کے دیکھتا تھا تو پرابلم ہو رہی تھی. تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تجویز دی کہ ایک ممبر بنا لیا جائے، اور اس ممبر پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھڑے تھک جائیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تھک جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، ذرا اونچی جگہ پر ہو. تو اس پر کچھ صحابہ نے اس کو ڈیزائن کیا. اب دیکھیں نا، جو کہتے ہیں جی حدیثیں، اب ایک ایسی چیز جس سے کوئی حکم نہیں نکل رہا ہے، ممبر رسول بنایا جا رہا ہے. حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو 1-2 صفحوں میں ہونی چاہیے. اس پر آپ کو کتب ملیں گی، تقریباً درجن کتب ہیں، 10-12 کتابیں ہیں صرف ممبر رسول پر. اور ان صحابہ کے نام ہیں کہ ان صحابہ نے اس کو کس جنگل سے لکڑی کاٹے گی، اس کو ڈیزائن کس نے کیا، اس کو بنایا کس نے، کون سے درخت کی لکڑی تھی. اور جب وہ ممبر رکھوا دیا گیا اور آپ کو حکم دیا کہ اب جب آپ اپنے ممبر پر تشریف لے کے جانے لگے تو اس وقت جس درخت کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے تو وہ درخت رونے لگا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھپکی دی، جیسے بچے کو تھپکی دیتے نا بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس طرح آپ نے اس کو تھپکی دی تو وہ چپ ہو. اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ آپ کو لے جائے جب آپ جائیں مسجد نبوی میں تو وہاں پر جو ریاض الجنہ ہے وہاں پر استوانہ حنانہ لکھا ہوا ہے. استوانہ عائشہ ہے، استوانہ الحریث ہے، استوانہ ابی لبابہ ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اسی جگہ پر موجود ہیں. اسی طرح ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جبل احد ہلنے لگا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا. اسی طرح درخت کے سجدہ کرنے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا. ایک آدمی، مختلف قسم کے واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اسلام کی دعوت دی، تو اس آدمی نے کہا اچھا، تو آپ نے فرمایا یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا یہ جو درخت ہے کیا یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا سجدہ کرتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ کیا یہ درخت اللہ کو سجدہ کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. تو آپ نے درخت کو حکم دیا سجدے میں جاؤ، تو وہ درخت سجدے میں چلا گیا، وہ آدمی مسلمان ہو گیا. تو اس طرح کی یہ چیزیں بھی ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بڑا سست رفتار تھا. ایک دن آئے، یا رسول اللہ میرا گھوڑا بہت سست ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو جاؤں اور کہیں جنگل میں جا کے چھوڑاؤں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہ کہو، مجھے دکھاؤ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے، اس پر سواری فرمائی، کچھ دور اس کو لے کے گئے اور واپس لے کے آئے. حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ میں حیران تھا کہ یہ وہی گھوڑا ہے کہ آپ کی سواری کرنے سے وہ تیز رفتار ہو گیا. سبحان اللہ. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں تیر لگا اور آپ کی آنکھ باہر نکل آئی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس آنکھ کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا، واپس جیسے باہر نکلی تھی اس کو اندر دوبارہ فٹ کر دیا. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک مجھے اس آنکھ میں درد نہیں ہوا. دوسری آنکھ میں پھر بھی کبھی کوئی پین ہوا، کوئی پرابلم ہوئی ہے، لیکن جس آنکھ کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے فٹ کیا تھا اس آنکھ میں کبھی درد نہیں، اس آنکھ میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ دان، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کو تو حضرت عثمان کی شہادت کا ایک نقصان ہے، مجھے دو نقصان ہوئے، میرا توشہ دان گم ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا صحابہ صفا کا، تو آپ کا شمارہ صحابہ صفا میں تھا. کبھی کھانے کے لیے ہے، کبھی نہیں ہے. آپ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا. آج تو ہمیں تو جناب ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تو ہم طوفان برپا کر دیتے ہیں. جہاں صحابہ کرام، آپ مدینہ کی اگر پڑھیں صحابہ کرام کے واقعات، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو جناب 2 کھجوریں کھا لی ہیں اور جناب چل رہے ہیں، پانی ہے نہیں، ہم تو جناب پانی بہا رہے ہیں جتنا مرضی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ بھوک سے کبھی اتنا نڈھال ہو جاتا ہوں کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک توشہ دان دیا، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، اور فرمایا ابو ہریرہ تم جب اس میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں اس میں سے کھجور ملے گی. واہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے پہلے میں نے جب بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالا مجھے اس میں سے کھجور ملی ہے. اب حضرت عثمان کی شہادت دیکھیں نا، دور رسالت ہے، دور رسالت کے بعد دور صدیقی ہے، دور صدیقی کے بعد دور فاروقی ہے، دور فاروقی کے بعد دور عثمانی ہے. یہ تقریباً 20-22 سال بنتے ہیں، زیادہ بنتے ہیں. تو اتنے سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس توشہ دان سے کھجور استعمال کرتے رہے اور کبھی ختم نہیں. تو یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت پر امت کو ایک نقصان ہوا، مجھے 2 نقصان ہوئے کہ میرا وہ توشہ دان اس بگدڑ میں، اس شور و غول میں، اس میں میرا وہ توشہ دان گم ہو گیا. اسی طرح پانی کی کثرت اور مردہ کنویں سے پانی نکلنے کے تو بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ ایسا واقعہ ہوا، بدر میں ہوا، اور بے شمار واقعات ہیں جہاں پہ آپ جو پانی نہیں تھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس میں پانی پھینکا، جو بھی ہوا تو پانی آ گیا.
تو اس طرح کے تو بے شمار واقعات آپ کو سیرت میں بھی ملیں گے اور حدیث میں بھی ملیں گے. اسی طرح اصحاب صفا کے بے شمار واقعات ہیں. اصحاب صفا کے پاس نہیں ہوتا تھا جب خور کھانے کے لیے، تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ فراہم ہوئیں اور تھوڑی ہوئی تو زیادہ ہو گئیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت، یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، چلیں یہاں پر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اہل خندق کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے دکھایا کہ ہم نے پتھر باندھا، اللہ کے نبی نے دکھایا میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گھر بیگم صاحبہ سے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کی؟ انہوں نے کہا جی 2.5 کلو جو ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے. فرمایا جلدی کھانا تیار کرو، میں اللہ کے نبی کو لے کے آتا ہوں. کھانا نہیں، اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور کھانا تیار ہو گیا. اللہ کے نبی کو انہوں نے دعوت دی، یا رسول اللہ 2.5 کلو جو ہیں، 1 بکری کا بچہ ہے، میں نے بیگم صاحبہ کو کہہ دیا، آپ مہربانی کریں تشریف لے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ جناب ان کے گھر پہنچ گئے. اب 1000 صحابہ کو دیکھ کے حضرت جابر بن عبداللہ بھی پریشان ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ بھئی 1 بکری کا بچہ 2.5 کلو جو ہیں، اتنے سارے بندے. اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہوں، آپ کھاتے جائیں جاتے جائیں، صحابہ کو آپ ان کو ڈال کے دیتے جائیں بس. اور روایات میں آتا ہے 1000 افراد نے وہ کھانا کھا لیا، کھانا باقی ہے. سبحان اللہ. تو اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں، اس پر تو بہت بات کی جا سکتی ہے، بہت سے واقعات ہیں. تو ابھی یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.